بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لئے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک حاکم مدبر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن ہے، اور ہمارے مشعل راہ کے لیے ایک ایسا راستہ جو کہ صراط مستقیم ہے، جس پر چل کر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے مسلمان دین سے دور ہوتے گئے، کتاب و سنت سے دور ہوتے چلے گئے، نبوت کے دور سے دور ہوتے چلے گئے، مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے بدعقیدگی آئی، مسلمان قرآن سے دور ہوتے چلے گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر و قیمت مسلمانوں کے اندر گھٹتی چلی گئی۔ اور آج حالات ایسے ہیں، قرآن کے مقابلے میں علماء کرام کی کتابوں کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں بدعات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔
اور جاہل عوام ہے کہ اس کو قبول کر رہی ہے۔ ان حالات میں ہر کوئی آدمی غلط چیز کو صحیح اور صحیح چیز کو غلط کہہ رہا ہے، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایسے دور میں ہر کوئی کسی بھی مسئلے کو کاپی پیسٹ کرنے پر لگا ہوا ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کو کوئی ایک مضمون ملتا ہے، کوئی ایک آرٹیکل پہنچتا ہے، کوئی ایک ویڈیو ملتا ہے یا کوئی پوسٹر ملتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ کاپی پیسٹ کر کے یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے فلاں کو تو بھیج دیا ہے، ضرور وہ سنے گا اور سدھرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے سدھرنا ہے، اپنی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، اپنی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اپنی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے قبر میں سوالات کے جوابات دینے ہیں، اپنی پرواہ نہیں ہے کہ اب میرے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا بائیں ہاتھ میں، اپنی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، بس کاپی پیسٹ پہ لگا ہوا ہے، آخرت کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کی فکر میں کیوں بوڑھے ہو رہے ہیں؟ دوسروں کی فکر میں ہم پریشان کیوں ہیں؟ ذرا آئیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وہ 23 سالہ زندگی کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کو پیش ہی نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو بتلایا۔ نماز کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز پڑھ کر بتلایا، روزے کا حکم نہیں دیا بلکہ روزے رکھ کر کے بتایا، حج اور عمرے کے تعلق سے آپ نے خود عمل کر کے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے زندگی میں صرف کہنے اور سننے کا نام نہیں ہے، زندگی عمل کرنے کا نام ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنی فکر کرے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ یوں ہی ہم تم کو دنیا میں پیدا کیے ہیں، ہم نے کیا بیکار تم کو پیدا کیے رکھا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو ہماری طرف واپس لوٹنا نہیں ہے؟ کیا تم کو ہماری طرف آنا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان اکیلا آیا تھا، قبر میں اکیلا جائے گا، جب قبر سے اٹھے گا، قیامت کی سور جب پھونکی جائے گی، جب قبر سے اٹھے گا تو اکیلا ہوگا، محشر کے میدان میں اکیلا حساب و کتاب دے گا، پل صراط سے اکیلا گزرے گا، اور جنت اور جہنم کے فیصلے بھی ہوں گے۔ انسان کے شروع سے لے کر آخر تک کے مرحلے اکیلے سے ہیں، صرف 2 جگہ ہے یہ مل کر رہے گا، ایک دنیا میں اور دوسرے جنت یا جہنم میں۔ بقیہ اس کی ساری زندگی اکیلے گزر رہی ہے، یہاں تک کہ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور یہ دیکھو کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات میں لمبا قیام کرتے، لمبا رکوع کرتے، لمبا سجدہ کرتے، اور کبھی کبھی تو لمبا قیام کرنے کی وجہ سے
اور قیام میں تلاوت زیادہ کرنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، سوج آ جاتی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے علی العنان یہ بات کہی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اگلے پچھلے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ سے کوئی گناہ بھی نہیں ہو سکتا. آخر آپ کو اتنا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنے لمبے سجدے اور اتنا رونے دھونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا اللہ تعالی کی شکر گزاری کرنے والا بندہ میں نہ بنوں؟ جب نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو رہے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے، کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کا پروانہ بھیج دیا ہے، اس کے باوجود بھی رات دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں ہم سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر جگہ گناہ ہو رہے ہیں. آنکھوں سے گناہ ہو رہے ہیں، کانوں سے گناہ ہو رہے ہیں، زبان سے گناہ ہو رہے ہیں، دل سے گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھ اور پیر سے گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو سے، ایک ایک پارٹ سے گناہ ہو رہے ہیں. آخر ہم اپنے گناہوں سے بچنا کیوں نہیں چاہتے؟ آخر ہم اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے کیوں طلب نہیں کرتے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے. کیا دعا کر رہا ہے؟ اے اللہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا. اے اللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. عجیب بات ہے، کونے میں بیٹھ کر کے دعا کرنے والا کہہ رہا ہے اے اللہ اسلام قبول کرنے کے بعد آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس آواز کی طرف میں لپکا کونے میں دیکھتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو یہ دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا ہوں، لیکن اے اللہ میری مغفرت فرما دے. کیا ہم نے کبھی مسجد کے کسی کونے میں، اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیے، مغفرت اور بخشش کی دعا کیے ہیں؟ جب کبھی ہمیں موقع ملتا ہے، موبائل ہمارے ہاتھ میں آ گیا، جب کبھی موقع ملا ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ جا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ جا رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کی دنیا میں مست ہیں. یاد رکھو اگر ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہوں اور اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم. میرے بھائی اور دوستوں، مائی اور بہنیں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے اپنے آپ کو ڈرنے کی کوشش کرو. جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوگا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کئی ایک فضیلتیں موجود ہیں. ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کے قریب ہوئے اور کہنے لگے عبداللہ بن مسعود قرآن سناؤ، میں تم سے سننا چاہتا ہوں. کہ اللہ کے نبی قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے. اے اللہ کے نبی قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے، میں پڑھ کر کے سناؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا عبداللہ بن مسعود اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن کو سنو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رونے لگتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں، آنسو بہہ پڑتے ہیں. کہا اے اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن کو سنو؟ کہا عبداللہ بن مسعود میرے رب نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ قرآن کو عبداللہ بن مسعود سے سنو. ذرا سوچیں اور غور کریں وہ کتنے فضیلت والے صحابی تھے، کتنے نیک انسان تھے، کتنے متقی تھے، پرہیزگار تھے. ان کی
आवाज कितनी प्यारी थी होगी, उनका अंदाज कितना प्यारा था होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके अंदाज को अल्लाह ने पसंद करके नबी से कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान को सुनो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान सुनाते हैं। और इसी तरह सही अल जामे की एक और रिवायत, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मिसवाक के झाड़ पर चढ़कर एक डाली तोड़ रहे थे। वो थे बहुत दुबले पतले। जब मिसवाक के झाड़ पर चढ़कर डाली तोड़ने लगे, हवा के झोंके जैसे ही आने लगे, अब्दुल्ला बिन मसूद भी झूलने लगे। सहाबा किराम उनको देखकर मुस्कुराने लगे कि दरख्त के साथ साथ अब्दुल्ला बिन मसूद भी हवा के झोंके साथ हिल डुल रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पूछा क्यों हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे? कहा अल्लाह के नबी, हमने अब्दुल्ला बिन मसूद को देखा, दरख्त पर मिसवाक की डाली तोड़ने के लिए गए थे, हवाई और हवा के झोंके के साथ ये भी घूम रहे थे, इधर से उधर हिल डुल रहे थे, क्योंकि ये दुबले पतले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको अब्दुल्ला बिन मसूद के दुबले पतले होने पर इतनी हंसी आ रही है, अल्लाह की कसम है अब्दुल्ला बिन मसूद की पिंडली उहद पहाड़ से ज्यादा भी वजनी है। अल्लाह अकबर, उहद पहाड़ से ज्यादा वजनी है। तुम क्या समझते हो? ये न देखो कि दुबला पतला जन्नत में नहीं जाएगा, मोटा ताजा जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला के पास अगर कोई चीज पहुंचती है वो उसका तकवा है, वो बुनियादी चीज है। अगर वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास दौलत है, हमारे पास सियासत है, हमारे पास कोठी बंगले हैं, हमारे पास मनसब हैं, हमारे पास सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, हमारे पास प्लॉट्स हैं, जमीनें हैं, जायदादें हैं, बागीचे हैं। अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है तो वो तकवा नहीं है। हमारे पास कोई चीज नहीं है तो परहेजगारी नहीं है। हमारे पास नहीं है तो अखलाक नहीं है। हमारे पास नहीं है तो मोहब्बत नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, यही वो चीजें हैं जो इंसान को जन्नत में ले जा सकती हैं। अगर हमने अपने आप अपनी आखिरत बनाने की कोशिश की तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों जगह अल्लाह ताला भलाइयां नसीब करता है। एक बहुत ही मशहूर ताबई है जिनका नाम है उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के बड़े मुहद्दिस थे, वक्त के बड़े मुफस्सिर थे, आलिम दीन थे, ताबई हैं। कई सहाबा किराम से इन्होंने इल्म दीन को हासिल किया था। ये मदीने में रह रहे थे। मुल्क शाम में अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत थी, वो हाकिम वहां के थे। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि उर्वा बिन जुबैर, आपकी यहां जरूरत है, आप मुल्क शाम चले आइए। ये मुल्क शाम चले गए। वहां गए, चंद ही दिनों के अंदर उनके नौजवान बेटे का इंतकाल हो गया। उसको अभी बर्दाश्त कर ही रहे थे, सब्र के घूंट पी ही रहे थे। अचानक उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैर में एक छोटी सी फुंसी, एक छल्ला हुआ और वो फुंसी बढ़ते पूरे के पूरे पैर को उसने घेर लिया। हकीमों को बुलाया गया, बड़े बड़े हकीमों को हुकूमत की सरपरस्ती में लाया गया। सबने कहा इनके पैर को काटना पड़ेगा, सबने कहा इनके पैर को काटना पड़ेगा। फैसला हो चुका कि पैर काटना है। अब हकीमों ने कहा कि आपका पैर हम काटेंगे, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? उस वक्त आज की तरह बेहोश करने वाले इंजेक्शन नहीं थे। कहा एक काम आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी शराब पी ले, आप बेहोश हो जाएंगे, हम आपका पैर काट देंगे। कहा मैं मर जाऊं कोई बात नहीं है, एक बोतल शराब तो दूर की बात है, एक घूंट शराब की दूर की बात है, एक कतरा भी मैं शराब का नहीं पीऊंगा। कहा यह तो मुश्किल है, यह नहीं हो सकता।
अट्ठे कट्टे नौजवानों को, पहलवानों को लाया गया कि आप इनका पैर पकड़ेंगे। कहा इनको क्यों लाया गया? कहा आपके पैर पकड़ेंगे, फिर उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, आपका पैर काटा जाएगा। कहा एक काम करो, मैं कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता हूं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। अल्लाह अकबर। वो कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में ऐसे खो गए कि उनका पैर काट दिया गया। वो होश में नहीं आए, बल्कि वो अल्लाह ताला के कुरान करीम का जिक्र कर रहे हैं। यहां तक कि जब खून ज्यादा बहने लगा, हकीमों ने कहा कढ़ाई में तेल गरम करो, उस पैर को उसमें डुबो दो। जैसे ही पैर डुबो दिया गया, बेहोश हो गए। जब होश में आए तो उर्वा बिन जुबैर ने पूछा, कहीं मेरा पैर तुम लोगों ने फेंका तो नहीं है? मेरा जो पैर है, मेरे जो जिस्म की जो टांग है जिसका तुम लोगों ने ऑपरेशन किया, कहीं फेंका तो नहीं? कहीं जानवर तो नहीं खा करके गए? आखिर तुमने किया क्या? तो उनकी खिदमत में लाया गया, ये आपका पैर है, ये आपकी टांग है, ये आपकी टांग है। उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो अल्फाज कहते हैं वो सोने से लिखने के काबिल है और हमारे लिए इबरत है। उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस टांग को अपने हाथ में लेते हैं, कटी हुई टांग है, उसको अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, आए टांग तू अल्लाह के पास गवाही देना, जब से मैंने होश संभाला है तेरे ऊपर खड़े होकर के मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने तुझ पर खड़े होकर के कोई गुनाह नहीं किया है। अल्लाह के लिए मैं डरता रहा, अल्लाह का डर और खौफ मेरे अंदर रहा, कभी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। इसलिए तो अल्लाह के पास गवाही देना। क्या हम ऐसे इंसान हैं? क्या हम गुनाहों से बचे हुए हैं? क्या हमारी जिंदगी, हमारे हाथ क्या गुनाहों से बचे हुए हैं? क्या हमारे पैर गुनाहों से बचे हुए हैं? आखिर हम दूसरों की फिक्र करने से ज्यादा हम अपनी फिक्र क्यों नहीं करते? हम आंखों के गुनाहों से क्यों नहीं बचते? कानों और जबान की गुनाहों से क्यों नहीं बचते? हाथ और पैर और दिल और जिस्म के एक एक आज़ू के गुनाहों से हम क्यों नहीं बचते? हम दूसरों की फिक्र करने से ज्यादा अपनी फिक्र क्यों नहीं करते? मेरे भाइयों और दोस्तों, माएं और बहनें, सोचने का मकाम है कि उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुश्किल घड़ी में एक कतरा भी शराब का पीना अपने लिए हलाल नहीं समझा, बल्कि हराम समझकर कहा कि मैं उसको पीना पसंद नहीं करता। जरा सोचो, हम अपनी जिंदगी के अंदर कितने हराम लुक़मे खा रहे हैं, कितना हराम खा रहे हैं, कितना सूद खा रहे हैं, कितने लोगों को टोपियां डाल रहे हैं, कितनी हरामखोरी कर रहे हैं, कितने बेईमानी कर रहे हैं, कितने लोगों का हक छीन रहे हैं, भाइयों का हक छीन रहे हैं, बहनों का हक छीन रहे हैं, अपनों का हक छीन रहे हैं, गैरों का हक छीन रहे हैं। अल्लाह को हम क्या मुंह दिखाएंगे? यही कहेंगे कि अल्लाह ताला में दुनिया में हरामखोरी किया करता था। और याद रखें, मेरी बातें अगर आपको सख्त लग रही हो, अल्लाह की कसम है, जब मेरी बातों के अंदर आपको इतनी सख्ती लग रही है तो यह सोचें अल्लाह का अजाब कितना सख्त होगा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। हम हलाल की तरफ क्यों नहीं आते? हम जायज चीजों की तरफ क्यों नहीं आते? हराम से क्यों नहीं बचना चाहते? नाजायज चीजों से अपने आप को क्यों नहीं बचाना चाहते? यह हमारे लिए एक सवालिया निशान है। हर कोई खुतबात जुमा सुन रहा है, तकारीर सुन रहे हैं, सुबह शाम के दुरूद सुन रहे हैं, फला मौलवी साहब का मैं फैन हूं, फला साहब का मैं फैन हूं, उनकी तकरीरें मैं सुनता हूं। सवाल यह है कि इतना हम सुनते सुनते हम अपनी तरबियत क्यों नहीं करना चाहते? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम, अपने नफ्स को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को भी बचाओ। किससे? नारा, आग से
بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ, قبر کے عذاب سے بچاؤ, قبر کی آگ سے بچاؤ, قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا قُوا انفسکم, اپنے آپ کو پہلے بچاؤ, دوسروں کی فکر بعد میں کرو. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ, اہل سیر نے اس واقعے کو لکھا ہے, سیرت نگاروں نے. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے محدث سے, مفسر تھے, امام تھے اور ایک تاجر بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے بھی نوازا تھا. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا, امام صاحب میں نے ایک آدمی کو 700 درہم قرض دینا ہے. یعنی میں نے ایک آدمی سے 700 درہم قرض لیے تھے. میں نے کئی کوششیں کر لی تاکہ میں اس کا قرض دے سکوں, لیکن میں نہیں دے پا رہا ہوں. اگر آپ کے پاس ہیں تو دے دیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ بہتر دے گا. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس یہ آدمی آیا تو وہ ایک چٹھی لکھتے ہیں. کیا چٹھی لکھتے ہیں؟ جس آدمی اپنے کیشیئر کو ایک چٹھی لے کر کے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں حامل رقا ھذا, جس شخص نے یہ چٹھی لی ہوئی ہے اور آپ کے پاس پہنچا ہے, اس کو 700 درہم دے دیں. اس شخص نے چٹھی لی اور کیشیئر کے پاس گیا, جا کر کہا کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے یہ چٹھی دی ہے اور اس میں جو لکھا ہوا ہے آپ مجھے دے دیں. وہ چٹھی دیکھتے ہیں, ان کا کیشیئر چٹھی دیکھتا ہے. چٹھی پڑھنے کے بعد سیدھا امام صاحب کے پاس پہنچتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ امام صاحب آپ کے طرف سے ایک آدمی چٹھی لے کر آیا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ کہا ہاں بالکل صحیح ہے. آپ نے کتنے درہم لکھے تھے؟ کہا میں نے اس کے اندر 700 درہم لکھے تھے. میں نے اس کے اندر 700 درہم لکھے تھے. وہ کیشیئر چٹھی بتاتا اور کہنے لگتا ہے اس میں 700 درہم نہیں ہیں بلکہ 7000 درہم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک زیرو زیادہ بڑھا دیا ہے, آپ اس کو کٹ کر دیجئے. 700 درہم نہیں بلکہ 7000 درہم اس میں لکھے ہوئے ہیں, اس میں سے ایک زیرو کو کٹ کر دیجئے. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ میں اس کو دینا چاہتا تھا, لکھنا چاہتا تھا 700 درہم ہی, لیکن مجھ سے لکھا گیا 7000 درہم. جب میں 7000 درہم لکھ رہا تھا تو اس وقت میرے پاس جو فرشتہ تھا اس نے بھی 7000 درہم ہی لکھا ہے. اس نے بھی 7000 درہم ہی لکھا ہے. اگر میں زیرو کو کٹ کرتا ہوں, فرشتے بھی میرے ساتھ میں سے ایک زیرو کو کٹ کریں گے. جاؤ جتنا لکھا ہوا ہے اتنا دے دو, کل قیامت کے دن میری نیکیاں کٹی ہوئی ملے. میں اس کو برداشت نہیں کرتا, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کٹے ہوئے ہوں, میرے گناہ کٹے ہوئے ہوں. میں اللہ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں. آخر ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کر رہے ہیں؟ نوٹ نکالتے ہیں بڑی مشکل سے 5 روپے, بڑی مشکل سے 10-20 روپے, بڑی مشکل سے 50-100 روپے ہمارے جیب سے نکلتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, ہم اللہ کے راہ میں زیادہ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ اور قرآن کریم کی آیات اس پر دال ہیں, بے شمار آیتیں ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کمائی کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اور جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں, جن لوگوں کے گھروں کے آس پاس کنویں ہیں, وہ لوگ جانتے ہیں جتنا زیادہ آپ کنویں سے پانی نکالیں گے اتنے ہی زیادہ جو ہے جھرنوں کے ذریعے سے پانی اندر داخل ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, مائی اور بہنیں, اپنے جیبوں کو ہلکا کریں, اللہ کے راستے میں دیں, غریبوں کا, مسکینوں کا, مقروض لوگوں کا خیال رکھیں. اور ایک بات یہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وہ شخص جو آیا ہوا تھا وہ پریشان کیوں تھا؟ پریشان اس لیے تھا کہ اگر میں نے قرض نہیں دیا, سوچیں اور غور کریں, بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. وہ پریشان اس لیے تھا کہ اگر میں نے قرض نہیں دیا, نبی کا فرمان ہے کہ مقروض کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے. آج ہم کتنے لوگوں کا حق مار کر کے کھا چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ قرض حسنہ دو,
لوگ لے لیتے ہیں قرض حسنہ، قرض کے طور پر لے لیتے ہیں، لیکن بیچارے کی ساری زندگی اس کے پیچھے، کئی جوڑی چپل اس کے پیچھے گھس جاتے ہیں، لیکن سامنے والا کبھی اس کا قرض لوٹاتا نہیں، کبھی ادا نہیں کرتا۔ مرنے سے پہلے جن لوگوں کے قرض دینے ہیں جا کر کے قرض دو، یا ان سے کہو کہ بھئی میں دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، زندہ رہا اللہ نے دیا تو ضرور دوں گا، نہیں تو مجھے معاف کر دینا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے، حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں صحابہ اکرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے۔ میرے بھائی اور دوستو، آخر میں آپ سے گزارش یہ کرنی ہے، سب سے پہلے اپنی فکر کیجئے، سب سے پہلے اپنی فکر کیجئے، اپنی قبر کی فکر کیجئے، اپنے حشر کی فکر کیجئے، اپنی نیکیوں کی فکر کیجئے۔ یاد رکھیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رتی برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ ہمارے سامنے ہوگا، رتی برابر ہم نے اگر کوئی غلط کام، حرام کام اور ناجائز کام کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اور آج یہ جو مہینہ ہے جب سے شروع ہوا ہے، مسلمان اپنی فکر کم، دوسروں کی فکر زیادہ کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے گلیوں کو سجا رہے ہیں، کوئی جھنڈے لے کر کے گھوم رہے ہیں، کوئی اپنے گاڑی پہ لگا کے گھوم رہے ہیں، کوئی 2 ویلر پر، 3 ویلر پر، 4 ویلر پر اپنے گھروں پہ جھنڈے لٹکائے ہوئے۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم جشن منا رہے ہیں، اور نام اس کا دیا گیا ہے جشن عید میلاد النبی۔ پہلے اس کو 12 وفات کہتے تھے، اب جیسے جیسے جب بات آگے بڑھ رہی ہے تو لوگوں نے اس کو بنا لیا، اور آج حالات ایسے نہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، غیر مسلموں کو یہ پتا چلے ہماری نبی سے کتنی محبت ہے، ہم اپنی میجارٹی دکھانا چاہتے ہیں۔ ارے اپنی فکر نہیں ہے اور دوسروں کو لے کر کے ڈوبنا چاہ رہے ہیں۔ خود تو ڈوبے ہیں صنم، اوروں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یاد رکھیے عید میلاد النبی منانا، جھنڈے لے کر کے ناچنا اور کودنا، گلی محلے کو لائٹوں سے سجانا، کعبۃ اللہ کا جو ہے اسٹیچو لے کر، کعبۃ اللہ کی تصویریں لے کر، گنبد خضرا کی تصویریں لے کر بھاگنا، دوڑنا اور اس طریقے سے ڈرامے بازی کرنا، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی میں 23 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، نبی نے نہیں بنایا، صحابہ نے نہیں بنایا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ اکرام نے بنایا۔ لیکن آج مسلمانوں کو دیکھ لو کہ آج اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور آج کل کے حالات پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ میں نبی نبی، کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ میں نبی نبی، اور پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ میں نبی نبی، اور پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، اور نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی سے محبت ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ادھر لوگ جھنڈے لے کر ناچ رہے ہیں۔ ادھر اذان ہو رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نبی سے محبت کرنے والے یہ جھنڈے لے کر کے ناچ کود رہے ہیں، ہنگامہ مچا رہے ہیں، شور ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد گانے پہ گانا، تبلے پہ تبلا اور میوزک پہ میوزک۔ اور مسلمان قوم صرف یہ دکھانا چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر ہم سے زیادہ ذلیل انسان کوئی نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، بچو ان چیزوں سے، بدعات سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر وہ چیز جو ہم نے اپنے طرف سے ایجاد کی ہے وہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر وہ چیز جو کہ اپنے طرف سے بنائی گئی ہے ضلالت ہے، اور ہر ضلالت کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے۔ نبی کی مہر ہے کیجئے، نبی کی مہر نہیں ہے چھوڑ دیجئے۔ یہ کچھ باتیں تھی، چونکہ
غالباً منگل کو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور عید میلاد کے نام پر لوگ جو ہے سارے غلط کام کر رہے ہیں. ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی اور دوستو، کتاب و سنت میں اگر کوئی چیز ہے تو کرو ہے، اگر نہیں ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور شروع کے خطبے کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سب سے پہلے میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں. ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی فکر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اللہ کے احکامات پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے آپ کا امتحان لیتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اے اللہ حشر کے سوال جواب، اے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ مسجد ہذا اور مدرسے کی جو لوگ بھی خدمات کر رہے ہیں اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک بننے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالی حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حرام لقمے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ رحمتوں والا معاملہ فرما. ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرما. ہمارے مسجدوں اور مدرسوں میں خیر و برکت عطا فرما. ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.